نے حکیم صاحب کی بات مان لی۔ وہ تیار ہو کر ماہم کے گھر پہنچی۔ مومنہ اور مریم بی بی بھی تیار ہو چکی تھی۔ اشال نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپی کیسی لگ رہی ہوں؟ مومنہ نے جھومتے ہوئے اشال سے پوچھا۔ اشال کے مکھڑے پہ جلدی سے مسکان نے قدم رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، اوسم، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مریم بی بی نے اشال سے کہا، آنٹی ماہم کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں اسے لے کر آتی ہوں۔ اشال نے اپنا لہنگا اٹھایا۔ وہ ہیل والی سینڈل پہنے ہوئے کمال کی مہارت رکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اشال بغیر دستک کے ماہم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ نو، تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ اشال نے ماہم کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ طبیعت کا تو بہانہ ہے، تم اپنی الفت کی ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے ہی یو ٹرن لے رہی ہو۔ میری خواہش تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلتی۔ اشال نے جانچتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، خواہش کا تعلق آپ کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے میں جانا نہیں چاہتی۔ ماہم نے جواب دیا، فائن ماہم چودھری، محبت کا تعلق آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ محبت اور بھوت آپ سے پوچھ کر نہیں چمٹتے، یہ دونوں زبردستی انسان کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اشال نے اپنی نظر پیش کی، بھوت حجر مکانوں میں گھر بناتے ہیں اور محبت خالی دلوں میں بسیرا کرتی ہے۔ میرے دل میں شمعوں کے نام کی رجسٹری ہو چکی ہے۔ ناجائز قبضے کو رجسٹری کا نام مت دو، دل اور خالی پلاٹ میں فرق ہوتا ہے ماہم چودھری۔ من کے محلے میں سارے پلاٹ من کی مرضی سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اشال کے مسلسل ماہم کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ماہم نے اسے دیکھا تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ اشال پھر سے مسکراتے ہوئے بولی، میں نفرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، تم محبت کی وجہ سے انکاری ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، محبت کا بھوت تمہارے اندر گھس چکا ہے۔ ماہم کے چہرے پہ سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ اشال نے محسوس کر لیا تھا۔ اشال نے ماہم کو سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے بات بدلی، بھوت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گھوسٹ۔ ماہم نے مختصر سا جواب دیا، یہ انگلش بھی عجیب زبان ہے، پیار عشق محبت کا ایک ہی مطلب بتاتی ہے، لو۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ 3 لفظوں کا مطلب صرف ایک۔ محبت لفظوں کی قید سے آزاد ہے، سمجھنا چاہو تو ناممکن۔ بھوت کی طرح اندر گھستی نہیں، ہم اسے باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے جیسے جنس مخالف کے درمیان کسک اور ہوس کی محبت سمجھتے ہیں۔ اشال نے، تم مجھے ایک بات کا جواب دو، حکیم چچا اور اسا چچی سے زیادہ تمہیں کون محبت کر سکتا ہے؟ حارث بھائی بھی تم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت تمہارے والدین سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ان لڑکیوں پہ جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ ماہم نے سنجیدگی سے جواب دیا، نائس، ویری نائس۔ محبت پر اسپیچ 2 فٹ سرپرائز ہے ملے گا۔ تم صرف اتنا بتاؤ کہ ہمارے گھر ساتھ چل رہی ہو کہ نہیں؟ اشال نے پوچھا۔ نہیں، ماہم نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اوکے بائے۔ اشال زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے غصے سے چلی گئی۔ 300 کے قریب مزدوروں نے مہراج کے گاؤں سے ماڈل ٹاؤن لاہور جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ان میں سے کافی ساروں نے بلقیس سے اپنے مالکوں کی تعریف سن رکھی تھی۔ مزمل نے بلقیس کو کہنا تھا کہ وہ جتنے لوگ لا سکتے ہیں لائے آئے۔ بلقیس نے اپنی طرف سے بھی بہت سارے مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ سارے مہمان بخیر عافیت شادی ہال پہنچ گئے۔ ولیمے کی دعوت کے دوران شمال کی مشتاق آنکھیں مزمل کو دیدار کے لیے بے قرار تھیں۔ وہ ستارے کے تہنے سن سن کر تنگ آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ہی آخرکار اس نے تنگ آ کر باذلہ سے پوچھ ہی لیا، مزمل نظر نہیں آ رہا؟ باذلہ اس کے بے تکلفی سے پوچھے ہوئے انداز پر مسکرا دی۔ چند لمحے اس نے شمائل کو غور سے دیکھا، پھر بولی، تم؟ ستارہ نے فرنی کھاتے ہوئے کہہ دیا۔ شمائل نے کھا جانے والی نظروں سے ستارہ کو گوری ڈالی جو میٹھا کھاتے ہوئے متعارف کروایا، السلام علیکم، میرا نام اشال ہے۔ اشال ممتاز بیگم کے پاس دوسرے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں بیٹی تم کو؟ ممتاز بیگم نے متجسس ہو کر پوچھا، نیلم نعمان کی بیٹی؟ اشال نے نورانی مسکراہٹ کے ساتھ آگاہ کیا۔ ممتاز بیگم نے اشال کی وجیہہ رخ روشن کی فصاحت سے دیکھا، کافی دیکھتی رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر میرے پاس آؤ۔ اشال پاس آئی۔ ممتاز بیگم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اشال کا سارا خوف ہوا اڑ گیا۔ اسے ممتاز بیگم سے محبت کی سوندھی سوندھی خوشبو آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ممتاز ایک ہی بوسہ راتل کی گہری دکھائی دے رہی، پل بنا دیتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے خفا ہوں گی۔ اشال نے میٹھی آواز سے کہا، تم نے خود ہی سمجھ لیا؟ ممتاز بیگم نے گدنواں جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے، وہ چاہتی تھی کہ ان کو اشال کی باتیں کوئی نہ سنے۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ممتاز بیگم نے اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے بھی تو نہیں کھایا؟ اشال نے بھی سامنے آئے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری عمر میں دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں اور کھانا کم۔ تم کھاؤ شاباش، بعد میں تنہائی میں بات بیٹھ کر کرتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے اشال سے ایسا کہا جیسے ہم عمر بچپن کی سہیلی ہو۔ ممتاز بیگم اور اشال کے ایک دم قربت کا باذلہ مومنہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
صرف ان دونوں کی توجہ اس طرف تھی۔ بازلہ اپنی ماں کے غیر موجودگی میں بیگم صاحبہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ مومنہ کو اشال کی سنگت میسر تھی۔ مومنہ کے معراج کے گاؤں کی دوسری لڑکیوں اور اپنی تائی آزاد شمائل سے کوئی خاص الگ سلگ نہیں تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیوں کا فوٹو سیشن ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ادھیر عمر عورتیں خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ مرد صرف ماڈل ٹاؤن پارک کا سیر کو نکل گئے۔ سیر کا تو بہانہ تھا، اصل میں معراج کو والے کو سوا سیر کھائے ہوئے شیر خورما کو ہضم کرنا چاہتے تھے۔ بڑی بوڑھی عورتوں نے بنش کے مکھڑے پر بکھری ہوئی مسکراہٹ خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی بہت خوش ہے۔ دلہن کے چند قریبی سہیلیاں جن میں شمائل ستارہ بھی شامل تھی اس کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ دولہا باسط گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ اشاروں میں بات چیت کر رہا تھا۔ کچھ ہی ادھیر عمر مرد باسط کو دور سے ہی دیکھ رہے خوش ہو رہے تھے۔ آخر ان سے گاؤں کا ثبوت تھا۔ ایک طرف چند خوشگوار خوراک حضرات کھانے کی تعریف میں قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے ویٹر سے کہا کہ شادی ہال کے مینیجر کو بلا کر الگ سے بیٹھنے کا بندوبست کروایا۔ شادی ہال کا مینیجر ممتاز بیگم کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اپنا کمرہ انہیں بیٹھنے کے لیے پیش کر دیا۔ تمہارا باپ نعمان فون پر تم سے بات کرتا ہے؟ ممتاز بیگم نے سنجیدگی سے اشال سے پوچھا۔ جی نہیں، اشال نے افسردگی سے بات ماں نیلم وہ کرنا چاہتی ہے مگر اشال نے رک کر کہا کیا عاقل اور عروسہ نے منع کیا ہے؟ ممتاز بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ابا اماں نے کو بھی منع نہیں کیا، میں خود ہی بات نہیں کرتی۔ ان دونوں کی کبھی یاد آئی؟ ممتاز بیگم نے بغیر توقف کے پوچھا۔ سچ کہوں یاد تو نہیں آتی، ہاں جب یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اشال نے مریل آواز کے ساتھ اپنے دل کا احوال بتایا۔ اشال نے آنسو سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ممتاز بیگم سے پوچھا۔ میں آپ کی دادی کہوں یا نانی؟ سہیلی ممتاز بیگم نے اشال کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ساتھ ہی ان سے اپنے گلے بھی لگایا۔ گلے لگنے کے دیر اشال کو آنسو چھلک پڑے۔ اشال کی آنکھوں سے سالوں سے قید آنسو آخر رہا مل گئی۔ ممتاز بیگم نے اشال کو خود سے الگ کیا اور بات بدلی۔ سنا ہے تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ہاں جی، اشال کی ٹشو کی مدد سے آنکھوں کا نچلا بکھرا کاجل صاف کیا۔ تمہیں منگنی کروانے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ ممتاز بیگم نے ایسا کہا جیسے وہ اشال کی بچپن کی سہیلی ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اشال نے مسکراتے ہوئے پوتے مزمل بیگ کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، بہت حسین ہے مزمل صاحب، تمہارے منگیتر سے بھی زیادہ۔ ممتاز بیگم سے بڑکتی نگاہ ڈالی۔ دادی کی طرف دیکھو تو ہاں، اگر اشال کی نظر سے دیکھو تو نہیں۔ اشال کی نگاہوں کو حارث کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں۔ خوشی ہوئی یہ جان کر تم اپنی ماں باپ جیسی نہیں ہو۔ ممتاز بیگم نے اشال کی گال پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مزمل بھی اپنے ماں باپ جیسا نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو، بلکہ اس نے ٹھیک کہا تھا تمہارے بارے میں، تم نے خود کو سنبھال لیا ہے، لیکن مزمل ابھی تک بکھرا ہوا ہے، کاش اسے بھی کوئی تمہارے جیسی مل جائے، سمجھو، مل گئی سہیلی۔ ایک بار اشال نے ممتاز بیگم سے بات کی جیسے وہ ان کی سہیلی ہو۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ ممتاز بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ان میں مجھے دیپ جل اٹھے۔ ماسٹر صاحب کی محمود کی بیٹی ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتی ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، کالے سیاہ گھنگریالے بال ہیں۔ اشال کے منہ سے تعریف سن کر ممتاز بیگم خوش ہو گئی اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اشال نے دیکھا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہو آپ؟ مزمل نہیں مانتا شادی کے لیے، کیا کروں؟ بس اتنی سی بات نہیں ہے اشال، ممتاز بیگم سے پریشانی سے کہا۔ اشال مسکراتے بارات والے دن آنکھوں میں دیکھا ممتاز بیگم کو سنا دیا۔ ممتاز بیگم کا چہرہ حشاش پشاش ہو گیا۔ سہیلی پریشان نہ ہو، ماں ہم اپنے منگیتر کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ تو اپنے مرحوم باپ کی زبان پر پاس رکھتے ہوئے کہتی، وہ کہتی ہے میں شادی سے کبھی انکار نہیں کروں، نہ ہی آنٹی مریم کو کرنے دوں گی۔ اشال نے اپنی طرف سے تشویش دینے کی پوری کوشش کی۔ اشال بیٹی زمانہ برا نہیں ہے لیکن اچھے برے ہوتے ہیں، میں غلط تھی، میں 25 سال سے زمانے کو ہی برا کہہ رہی ہوں۔ 25 سال بعد بھی زمانہ تو ٹھیک ہے، اب ہم کو ہی دیکھ لو اپنے مرحوم زمانے کو، زبان کا کتنا پاس ہے اسے، تم اس کا یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کبھی مجبور مت کرنا، جو اس کے حق میں بہتر ہوگا اس کی دعا ضرور کرنا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ ممتاز بیگم کو ایک فکر لاحق ہوئی۔ اشال بیٹی، تم لوگوں کے متعلق گاؤں میں کون جانتا ہے؟ ماسٹر صاحب کے بعد صرف آنٹی مریم جانتی ہیں۔ ماں وہ نہیں جانتی، آپ بے فکر ہو جائیں، جب تک معراج کے گاؤں والے واپس نہیں گئے۔ ممتاز بیگم اور اشال اکیلے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ اشال نے ممتاز بیگم اور مزمل کا موبائل نمبر لے لیا۔ آنے سے پہلے ممتاز بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر اشال کو پہنا دیا۔ اشال نے لینے سے انکار کیا تو ممتاز بیگم بولی، عاقل اور عروسہ سے کہنا کہ ان کی کچھ لگتی ہوں، تم میری کچھ لگتی ہو۔